بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد تمام ساتھی اور احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مطالعہ قرآن اکیڈمی کی جانب سے ہو رہے آن لائن مطالعہ قرآن کلاس میں آپ سبھی کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ جو بھی توفیق دی ہے کہ ہم یہ کلاس کر رہے ہیں، اللہ ہمارے کلاس کرنے کو قبول عطا فرمائے اور ہماری کوتاہیوں کو ہم سے درگزر کرے، آمین ثم آمین۔ تو ساتھیو، انشاءاللہ آج ہمارا نئے چیپٹر کا آغاز ہو رہا ہے، چیپٹر 11، اور چیپٹر 11 جو ہمارا رہے گا یہ ہمارا سورہ فرقان کی آیتوں کا رہے گا۔ سورہ فرقان کی آیتیں اس میں ہم یعنی سورہ فرقان کی آیتیں اس میں ہم آج 63 سے 71 تک انشاءاللہ کور کریں گے اس پورے چیپٹر میں۔ تو آئیے کلاس کا آغاز کرتے ہیں سورہ فرقان کی ان آیتوں کے ساتھ۔ میں گزارش کروں گی بھائی ریحان سے کہ وہ آئیں اور پلیز تلاوت کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے صاف؟ وعلیکم السلام، جی بھائی صاف آواز۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 63 سے کرنی ہے۔ جی ہیلو جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما۔ بس یہیں تک کرنی ہے۔ جی جی بس اب صدق اللہ العظیم۔ 71 تک ویسے ہم کور کر رہے ہیں۔ تو آئیے ساتھیوں، جیسے کہ جو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی گئی یعنی کہ سورہ فرقان کی، ان کے ترجمے پر غور کر لیتے ہیں ایک بار۔ پہلا ترجمہ آپ لوگوں کے سامنے ہے مفتی تقی عثمانی صاحب کا، جو میں پڑھنے جا رہی ہوں ان آیتوں کا۔ اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی یعنی ونمرتا سے چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے جاہلانہ خطاب کرتے ہیں تو وہ سلامتی کی بات کرتے ہیں، اور جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں۔ اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے، حقیقت یہ ہے کہ اس کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے،
یقیناً وہ کسی کا ٹھکانہ اور ٹھہرنے کی جگہ بننے کے لیے بہت بری جگہ ہے، اور جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی کرتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اس کمی بیشی کے بیچ ایک درمیانی طریقہ ہے، اور جو اللہ کے ساتھ کسی بھی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے، اور جس جان کو اللہ نے حرمت، سمان اور عزت بخشی ہے اسے ناحق قتل نہیں کرتے، اور نہ وہ زنا کرتے ہیں، اور جو شخص بھی یہ کام کرے گا اسے اپنے گناہ کے وبال کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قیامت کے دن اس کا عذاب بڑھا بڑھا کر دوگنا کر دیا جائے گا، اور وہ ذلیل ہو کر اس عذاب میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ ہاں، مگر جو توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے تو اللہ ایسے لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، بڑا مہربان ہے۔ اور جو کوئی توبہ کرتا ہے اور نیک عمل کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ کی طرف ٹھیک ٹھیک جیسے لوٹ آتا ہے۔ اگلا ترجمہ ہے ہمارے سامنے احمد رضا خان بریلوی، جو کہ کنز ایمان سے ہے۔ اور رحمان کے بندے کی زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور رحمان کے بندے وہ بندے کی زمین پر آہستہ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کہتے ہیں تو کہتے ہیں بس سلام، اور وہ جو رات کاٹتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدے اور قیام میں، اور وہ جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے رب ہم سے پھیر دے جہنم کا عذاب، بے شک اس کا عذاب گلے کا فندہ ہے، بے شک میں بہت ہی بری ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ اور وہ کہ جب خرچ کرتے ہیں تو نہ حد سے بڑھیں اور نہ تنگی کریں، اور ان دونوں کے بیچ اعتدال پر رہیں، اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پوچھتے، اور اس جان کو جس کی اللہ نے حرمت رکھی نہ حق نہیں مارتے اور بدکاری نہیں کرتے، اور جو یہ کام کرے وہ سزا پائے گا، بڑھایا جائے گا اس پر عذاب قیامت کے دن، اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا۔ مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیاں کو اللہ بھلائیوں میں بدل دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو توبہ کرے اور اچھا کام کرے تو وہ اللہ کی طرف رجوع لایا جیسی چاہیے تھی۔ اب تیسرا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ہم، جو کہ ہے مولانا سید ابو العلا مودودی کا۔ انہوں نے ترجمہ ان آیتوں کا اس طرح سے کیا ہے: رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام، اور جو اپنے رب کے آگے سجدے میں اور کھڑے ہو کر راتیں گزارتے ہیں، جو دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم سب کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا ٹھکانہ اور مقام ہے۔ جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ کنجوسی، بلکہ ان کا قرض دونوں انتہاؤں کے بیچ اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے، اور نہ زنا کرتے۔ یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے دن اسے بڑھا کر عذاب دیا جائے گا، اور اسی میں وہ ہمیشہ رسوائی کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اور یہ بات اور ہے کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہے اور ایمان لا کر اچھے کام کرنے لگا ہے تو ایسے لوگوں کو اللہ بھلائیوں میں تبدیل کر دے گا، اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو شخص توبہ بھلا رویہ اپناتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسے کہ پلٹنے کا حق ہے۔ تو ناظرین، یہ جو آیتیں آپ لوگوں کے سامنے پڑھی گئی، جیسے کہ ابھی نیا چیپٹر اسٹارٹ ہوا ہے، تو ان آیتوں کو سمجھنے سے پہلے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ہم ان آیتوں کے پس منظر پر نظر ڈالیں، کیونکہ ہم ان آیتوں کی حقیقت کو کبھی بھی نہیں سمجھ پائیں گے اگر ہم ان آیتوں کے پس منظر کو نہ جان سکیں۔ تو بڑھتے ہیں پہلے ان آیتوں کے پس منظر کی طرف۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فرقان قرآن کا 25 نمبر کا ایک چیپٹر ہے۔ قرآن میں 25 نمبر کی ایک سورہ ہے، لیکن ہمارے نصاب کے اکارڈنگ یہ 11 نمبر کا چیپٹر ہے۔ اس سورہ میں ٹوٹل 77 آیت ہے، لیکن ہم نے اپنے نصاب میں جو آیتیں کور کی ہیں، جو ہم کور کریں گے، وہ 63 سے 77 تک انشاءاللہ ہم اس کو پڑھیں گے۔ یہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن کی جو سلیکٹڈ آیت ہیں، اس کے اکارڈنگ ہم نے ایک سلیبس جو ہے اسکالرس نے ہمیں دیا ہے کہ ہم پورا قرآن اگر کم ٹائم میں نہیں سمجھ سکتے، اس کے لیے ہمیں سالوں لگ جائیں گے مطالعہ کرنے کے لیے۔ ایک ایک آیت پہ مطالعہ 2 2 3 3 دن چلتا ہے، تو انہوں نے سلیکٹڈ آیت ہمارے سامنے رکھ دی ہے کہ اگر انسان ان آیتوں پہ غور و فکر کر لے تو اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا۔ جو قرآن کی اصل روح ہے، جو پوری قرآن کا نچوڑ ہے، وہ آیتیں ہمارے سامنے وہ نچوڑ لا کر رکھ دیتی ہیں۔ اس لیے ہم نے جو سلیکٹ کیے ہیں وہ 63 سے لے کے 77 اس میں ہمارے سلیبس میں ہے آیتیں۔ جیسا کہ فرقان ہے، سورہ فرقان اس کا نام ہے۔ فرقان کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ کسوٹی یا پیمانے کے۔ اگر آپ نے پہلے سنا ہوگا، اس سیریل کا نام بھی تھا کسوٹی، یعنی وہ کسوٹی ایک ہوتی ہے، ایک پیمانہ ہوتا ہے، ایک کرائٹیرین اس کو انگلش میں کہیں گے۔ تو فرقان کے معنی یہ ہے، ایک کسوٹی کے ہیں، ایک کرائٹیریا کے ہیں۔ اس کو آسان لینگویج میں آپ کو بتاؤں، فرقان کے جو معنی ہے وہ ہے کہ فرق کر دینے والی۔ اچھا، کس چیز میں فرق کر دینے والی؟ جو اس سورہ کا نام ہے وہ کس چیز میں فرق کر دینے والی ہے؟ فرقان جب قرآن کے پوائنٹ آف ویو سے، اسلام کے پوائنٹ آف ویو سے اگر فرقان آ رہا ہے تو یہ کس چیز میں فرق کر رہا ہے؟ یہ حق اور باطل میں فرق کرنے والی سورہ ہے۔ اس سورہ کو پڑھ کر کوئی بھی پہچان لے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ تو حق اور باطل میں فرق کرنے والی جو سورہ ہے، اس کا نام ہے سورہ فرقان۔ اور اس کی جو پہلی آیت ہے اس سورہ کی، اسی سے اس کا نام لیا گیا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ وہ تبارک الذی نزل علی فرقان، کہ اللہ تعالیٰ یہ ہے جس نے اس فرقان کو نازل کیا۔ یعنی قرآن کو اللہ تعالیٰ نے فرقان کہا ڈائریکٹ، وہاں قرآن نہیں کہا، اللہ تعالیٰ نے تو قرآن نازل کیا، تو قرآن کا ہی دوسرا نام فرقان ہے۔ قرآن کیا ہے؟ حق اور باطل میں صاف مطلب کہ فرق کرنے والی کتاب۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نام بھی فرقان کہا ہے اس سورہ میں پہلی آیت میں، تو اسی سے اس کا نام لیا گیا ہے، جس کے جو معنی ہوتے ہیں وہ کسوٹی کے، پیمانے کے، یا انگلش میں کرائٹیریا کے دو، یا آسان لینگویج میں فرق کرنے والی کے دو۔ حق اور باطل میں فرق کرنے والی یہ سورہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں کہ سورہ کا جو دور تھا، یعنی جب یہ سورہ نازل ہوئی تو وہ وقت کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں؟ تو وہ وقت بالکل جب مکہ میں نبوت کا اعلان کیا، تو اس سے 5ویں 6 سال میں یہ سورہ نازل ہوئی، اعلان کے 5ویں 6 سال میں۔ اس سورہ کا بھی بیک گراؤنڈ وہی ہے جو ہم سورہ مومنون میں پڑھ کر آئے ہیں۔ سورہ مومنون کے بعد ہی یہ سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، اور یہ مکہ کا بیچ کا دور ہے، یعنی مکہ کی زندگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 13 سال کی زندگی ہے، اس زندگی کا بیچ کا دور ہے، یعنی آپ کی 5واں 6 سال نبوت کا اعلان کرنے کے بعد سے۔ ایک روایت ہمیں ملتی ہے جو کہ امام ابن جریر اور امام رازی نے وہ روایت اپنی تفسیر میں نقل کی ہے۔ وہ روایت ہمیں ملتی ہے سورہ کے تعلق سے۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاق بن مجاہم اور مقاتل بن سلیمان کی یہ روایت وہ نقل کرتے ہیں، یعنی وہ بھی اس چیز کو نقل کرتے ہیں، ایک روایت کو، کہ یہ سورہ فرقان جو ہے نا، سورہ نیسا سے 8 سال پہلے اتری تھی۔ سورہ فرقان کا جو ٹائم پیریڈ اس میں بتایا گیا، سورہ نیسا سے 8 سال پہلے اس کو نازل کیا گیا تھا۔ تو اس حساب سے اگر ہم اس کے اترنے کا جو زمانہ ہے اس کا تعین کریں تو وہ مکی زندگی کا بیچ کا دور ہی بیٹھتا ہے۔ سورہ نیسا کب نازل ہوئی؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے، مدینہ میں گئے، اور پھر سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران، پھر سورہ نیسا وہاں پر نازل ہوتی ہے، یعنی وہ احکام جو نازل ہوتے ہیں وہ مدنی زندگی میں ہوئے ہیں۔ تو وہاں سے اگر ہم 8 سال پیچھے کو بیک کریں تو یہ مکی زندگی کا بیچ کا دور اس سورہ میں بیٹھتا ہے۔ تو یہ اس سورہ کا ایک بیک گراؤنڈ تھا کہ اس سورہ کا یہ کس وقت یہ نازل ہوئی تھی۔
ٹھیک ہے، اس وقت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات تھے، اگر آپ کو تھوڑی روشنی ڈلواؤں، تو جیسا کہ سورہ مومنون میں ہم نے دیکھا تھا کہ وہاں کیا تھا کہ ابھی جو دعوت تھی، اسلام کی دعوت پھیل رہی تھی، اس سے قریش پریشان تھے. تو قریش کا جو ظلم تھا، جو مسلمانوں پر جاتی تھی، اس نے بھی شدت اختیار نہیں کی تھی. ابھی اس نے شدت اختیار نہیں کی تھی. ابھی صرف وہ آپ فزیکل ٹورچر نہیں کر رہے تھے، یعنی وہ جوانی ٹورچر ایمان والوں کو، مسلمانوں کو وہ کر رہے تھے. جیسے کہ قرآن میں ہمیں ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا کہا گیا شروع میں، کہ آپ مجنون ہو گئے نعوذ باللہ، آپ دیوانے ہو گئے نعوذ باللہ، آپ پر کوئی شیطان حاوی ہو گیا ہے نعوذ باللہ. تو ابھی جو کی مخالفت وہ صرف مطلب کی جوانی تھی. ایسا ہی ہوتا ہے، شروع میں ہی کوئی آپ کے اوپر فزیکل پرسیکیوشن نہیں کرتا ہے، شروع میں وہ جوان سے ہی کام چلاتا ہے. تو یہی دور تھا جب جوان سے کام چل رہا تھا. تو اس دور میں کیا تھا کہ جو ایمان والے ایمان میں داخل ہو رہے تھے، تو اس میں اکثریت جو تھا وہ غریب طبقہ تھا، جو فائنینشلی اور پہلے سے ہی ویک تھے، جو غلام تھے، وہ اسلام کی دعوت سے اٹریکٹ ہو رہے تھے. ایک تو یہ بات تھی. دوسرا جو طبقہ اسلام کی طرف سے کی داخل ہو رہا تھا، جو کہ اچھے گھرانوں سے تھے، جو کہ کھاتے پیتے گھر کے تھے، جن کی فائنینشیل کنڈیشن الحمدللہ اچھی تھی. لیکن جب وہ اسلام میں آنے کے بعد ان پر بھی ان کا بھی جو معاشی ہے وہ مطلب بائیکاٹ کیا جانے لگا، تو ان کی حالت بھی پہلے سے بہتر نہیں رہی فائنینشلی طور پر. تو وہ بھی تھوڑی پستی میں گئے. تو اس سے مشرکین مکہ یہ اعتراض کر رہے تھے کہ اگر آپ سچے اللہ کے رسول ہوتے تو آپ کے جو ساتھی ہیں ان پر یہ مصیبتوں کے پہاڑ کیوں ٹوٹ رہے ہیں؟ عیش و آرام میں تو ہم رہ رہے ہیں، کامیاب تو ہم ہیں، آپ تو دنیا میں ناکام ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون کی وہ آیتیں نازل کری تھی کہ کامیابی کا کرائٹیریا ہے کیا، اصل کامیابی کیا ہے. اس میں وہ صفات بتائی تھی کہ یہ دیکھو آپ کی معاشرے کے لوگ ہیں، اور یہ جو مومنوں کی صفات ہیں، ان کے اندر دیکھو کیا چیزیں پیدا ہو رہی ہیں، ان کے اندر کیا صفات ہے. آپ کے معاشرے میں یہ الگ نمایاں ایک شخصیت نظر آتے ہیں. اصل کامیاب لوگ یہ ہیں، نہ کہ تم ہو. سیم یہی سورہ فرقان کا ہے، اسی کے بعد سورہ فرقان نازل ہوئی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کا ایکسٹینشن پھر سورہ فرقان میں بھی ان کو مومنوں کا جو کردار ہے اس کے بارے میں نشاندہی کی ہے کہ مومنوں کا کردار وہ کیسا ہوتا ہے. تو ترجمہ آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، تو اس سے آپ کو دیکھا ہوگا کہ مومنوں کا کردار کیسا ہوتا ہے. اس سورہ میں اگر میں اسٹارٹنگ سے بتاؤں کہ اس میں کیا کیا چیزیں آئی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کی ہیں، تو سب سے پہلے تو اسلام مخالفوں کے جو اعتراض تھے اسلام کے اوپر یا قرآن کے اوپر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیغمبری کے اوپر کہ یہ رسول ہے یا نہیں ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس کے اوپر جو مخالفین کے جو اعتراض تھے نا، ان میں سے ایک ایک کا جواب دیا گیا ہے اس سورہ میں. اس لیے اس سورہ کو کہتے ہیں حق اور باطل میں فرق کر دینے والی سورہ. جتنے بھی ان کے اعتراض تھے سب کو ایڈریس کیا گیا ہے اس سورہ میں، اور ان کو جواب دیا گیا ہے. اور ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر یہ حق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ چکا ہے حق، یہ واضح کر دیا گیا ہے آپ کے اوپر، یہ فرقان نازل کر دی گئی ہے، یہ فرق کر دینے والی کتاب نازل کر دی گئی ہے. اگر اب بھی تم حق ظاہر ہونے کے بعد بھی تم منہ موڑتے ہو، تو ان کو صاف صاف بتا دیا گیا ہے اس کا برا نتیجہ کیا ہے، وہ ہے جہنم. تو وہ صاف صاف اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا گیا ہے. جیسا کہ سورہ مومنون میں ہم نے دیکھا تھا کہ ایمان والوں کی اخلاقی جو خوبیاں تھی نا، اس کا ایک نقشہ کھینچ کر اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے سامنے رکھ دیا تھا کہ یہ ہیں اصل کامیاب لوگ، وہ کہ جو اپنی نمازوں میں وہ خشوع اپناتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں، زکوٰۃ کے طریقے پہ عمل کرتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں. یہ ہیں جنت الفردوس کے وارث. تو وہاں ایک نقشہ کھینچا گیا تھا کہ ایمان والوں میں ایمان لانے کے بعد کیا کیا خوبیاں ان کے اندر ڈیولپ ہوئی ہیں، جو تمہارے معاشرے میں، تمہاری سوسائٹی میں آسانی سے وہ پہچانے جا سکتے ہیں. تو ایسا ہی اس سورہ میں جب ہم یہ آیت نمبر 63 سے لے کے 77 تک جو ہمارے سلیبس میں ہے نا، تو یہ وہی نقشے کو آگے ایکسٹینڈ کیا گیا ہے جو سورہ مومنون میں ہم نے دیکھی تھی، مومنوں کی صفات. تو مومنوں کی اور مزید صفات کیا ہیں وہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں. تو اس پر انشاءاللہ ہماری بات بھی رہے گی. ایک اللہ تعالیٰ نے یہ
جو صفات اس میں بتائی جائیں گی 63 سے لے کے 77 تک، یہ ایک کرائٹیریا ہے، یہ ایک پیمانہ ہے، یہ کسوٹی ہے، یہ فرقان ہے کہ یہ ہے کرائٹیریا، یہ ہے اچھے اخلاق والے لوگ۔ تم اس پر اپنے معاشرے کے لوگوں کو رکھ کر دیکھ لو، تمہیں خود پتہ لگ جائے گا کہ کون کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے، تمہیں خود پتہ چل جائے گا کہ اصلی کون ہے اور نقلی کون ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے یا نہیں ہے۔ اور ایک طرف تو اس کرائٹیریا میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک طرف ان خوبیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یہ دیکھیں اس خوبیوں کے لوگ ہاں پیدا ہو رہے ہیں، یہ خوبیاں ان کے اندر ڈیولپ ہو رہی ہیں، یہ بھی تمہارے معاشرے کے لوگ ہیں، یہ بھی تمہارے بیچ میں ہی رہتے ہیں، لیکن یہ دیکھیں ایمان لانے کے بعد ان کی زندگیوں میں کیسا انقلاب برپا ہوا، ان کی آپ خوبیاں دیکھ لیں وہ کیا کیا ڈیولپ ہو رہی ہیں۔ اور جو تمہارے جاہلیت والے لوگ ہیں آپ ان کو دیکھ لیں، دونوں میں کتنا انتر ہے، دونوں میں کتنا فرق ہے، یہ ہے فرقان کہ دونوں میں کتنا فرق ہے۔ تو پھر انہیں چھوڑنے پر ان کو ایک نقشہ وہ کھینچا مومنوں کا، اور پھر کفار کو سوچنے پر چھوڑ دیا گیا ہے کہ اب تم خود ہی سوچو اور خود ہی فیصلہ کرو کہ ان میں سے حق پر کون ہے، صحیح لوگ کون ہے۔ تو یہ ہے فرق۔ اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہی طرف کا بیان کیا، یعنی مومنوں کی خوبیاں رکھی ہیں، کفار کی جو نگیٹیوٹی تھی، کفار کے اندر جو خرابیاں تھی اس کو نہیں رکھا۔ ایسا کیوں کیا اللہ تعالیٰ نے؟ جب اگر ہم کسی دو چیزوں میں کمپیریزن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، دونوں چیزیں ہم سامنے رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی دیکھیں آپ فرق کر لیں، یہی تو ہوتا ہے، ایک نیچرل پروسیس یہی ہے کمپیریزن کرنے کا۔ اگر آپ دو چیزوں میں کمپیریزن کریں گے تو دونوں چیزیں اپنے پاس لائیں گے اور رکھیں گے اسے اور کہیں گے کہ دیکھیں اس میں یہ ملاوٹ ہے، اس میں یہ ملاوٹ نہیں ہے، اس میں یہ خوبی، اس میں یہ خوبی نہیں ہے، یہی تو کمپیریزن ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرا طریقہ یہاں اختیار کیا ہے، یہاں صرف مومنوں کی خوبیاں بتائی ہیں، جو کافر ہیں ان کی جو نگیٹیوٹی تھی، ان کی جو جہالت تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو ایڈریس ہی نہیں کیا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمہارے معاشرے کے لوگوں کا تمہیں خود پتا ہے، جب یہ سورہ نازل ہو رہی تھی انہیں خود پتا ہے کہ ہمارے معاشرے کے لوگ وہ کیا ہے، دن رات انہیں وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو ان کا ذکر کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے مناسب نہیں سمجھا کہ وہ تو تمہاری آنکھوں کے سامنے ظاہر ہے۔ اب تم مومنوں کو دیکھو جو ایمان لانے کے بعد ان کے اندر کیا کیا خوبیاں ڈیولپ ہوئی ہیں، آپ ان پر فوکس کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہ نقشہ یہ کھینچا کہ ان مومنوں کا نقشہ کھینچ کر عرب والوں کے ایک سامنے رکھ دیا ہے کہ آپ خود کمپیریزن کر لو، تمہارے معاشرے کے لوگ تمہاری آنکھوں کے سامنے ہیں اور یہ مومنوں کا نقشہ ہے۔ دیکھیں جو ایمان لائے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی زندگی دیکھیں، وہ کیسا انقلاب ان کے زندگی میں برپا ہو گیا، کہ وہ کیسے ان کی زندگی پوری بدل گئی راتوں رات۔ ایسا کیا ہے اس دعوت میں؟ تو کیا تمہاری عقل کام نہیں کر رہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی حق ہے؟ یہ جو دعوت لائے ہیں یہ اپنی طرف سے پیش نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ کوئی انسان ایسا انقلاب برپا کر ہی نہیں سکتا کہ لوگوں کے سیرت اور اخلاق ہی وہ بدل دے، کسی انسان کی بس کی بات نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ کا کمال تھا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام تھا جو اس نے لوگوں کو بدل دیا، اور ایسے لوگوں کو بدلا جو اس دنیا کے سب سے بدترین لوگ وہ کہلائے جاتے تھے جہالت میں، عرب کے لوگ، عرب کے بدو لوگ۔ میرے اونٹ نے تیرے اونٹ سے پہلے پانی کیوں پی لیا؟ وہ تلواریں ان کی وہ نکل جایا کرتی تھی، اتنی جہالت تھی ان میں، اور ان کی لڑائی وہ نسلوں تک چلتی تھی، ایسا نہیں ہے کہ لڑائی ہوئی ختم نہیں ہے، وہ نسلوں تک، نسل در نسل اس قبیلے سے ہماری لڑائی ہے تو چلتی ہی جا رہی ہے۔ بیٹیوں کو زندہ وہ دفنا دے رہے ہیں، شراب پانی کی طرح پی جاتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں پینے کی چیز تو مطلب کہ پانی نہیں ہے، یہ دھونے کی چیز ہے، شراب ہے پینے کی چیز۔ ایسا وہ معاشرہ تھا، جنا اس میں اتنا عام تھا کہ آپ پوچھیں ہی نہیں۔ تو یہ وہاں کا معاشرہ تھا، وہاں کے لوگ تھے، اتنی جہالت تھی، تو کوئی ایک آدمی کیسے انہیں راتوں رات چینج کر سکتا ہے؟ کسی آدمی میں خوبی ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے۔ تو یہ جو فرقان ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے، آپ خود دیکھ لیں، انقلاب برپا ہو گیا لوگوں کی زندگی میں۔ تو سچے مومن کی جو خوبیاں اس سورہ میں بتائی گئی ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ نے نقشہ کھینچا ہے، تو وہ نقشہ ہمیں اپنے ذہن میں وہ تازہ رکھنا ہے کہ سورہ مومنون میں ہم وہ نقشہ وہ پڑھ کر آئے ہیں کہ مومنوں میں کیا کیا خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، اگر انہی پر کوئی عمل کر لے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی اسے۔
اور یہ اس کی ایکسٹینشن آگے کا پارٹ یہاں سورہ فرقان میں انشاءاللہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا کہ اور مومنوں میں کیا کیا خوبیاں ہوتی ہیں جو کہ انہیں نمایاں کرتی ہیں، ایک سماج میں ایک الگ ان کا سیرت اور اخلاق وہ پیش کرتے ہیں، اور جن کے سیرت اور اخلاق سے ہی لوگ اٹریکٹ ہوتے ہیں اور اسلام کے اندر وہ داخل ہو جاتے ہیں گروہ در گروہ۔ تو یہی چیز ہے جو 63 آیت سے وہ چلنا انشاءاللہ اسٹارٹ ہوگی۔ تو انشاءاللہ ہم ایک ایک کر کے ہر آیت پہ ڈیٹیل سے مطالعہ کریں گے، اور مطالعہ کرنے کے بعد پھر اس آیت کا کنکلوژن ہوگا، یعنی پوری آیت میں جو جو باتیں نکل کر آئی ہیں ان کو پوائنٹ وائز آپ کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ جزاک اللہ خیر۔ جی، تو جیسے کہ صبح ہی آپ لوگوں کے گروپ پر آیت آپ لوگوں کو بتا دی تھی کہ آج ہم نیا چیپٹر سٹارٹ کر رہے ہیں، اور نئے چیپٹر میں آج ہم اس آیت کو یعنی کہ آیت نمبر 63 کو کور کرنے والے ہیں۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ سبھی لوگ پڑھ کر آئے ہوں گے، تو فٹافٹ سے ہینڈ ریز کر دیں۔ جن کے بھی ہینڈ ریز ہوں گے ان کے نام سے ان کے آئی ڈی سے ان کے نام اناؤنس کیے جائیں گے، جتنے بھی ہینڈ ریز ہوں گے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ بہت سارے لوگوں نے اسٹڈی کی ہوگی اس آیت پر۔ سسٹر ناز کائنات کا پہلا ہینڈ ریز ہے، تو پہلی آیت جو آپ کی اسکرین کے سامنے ہے وہ ہے کہ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ کو آئیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ سسٹر ناز کائنات، میں گزارش کروں گی آپ سے کہ آپ مطالعہ کر سکتی ہیں اس آیت پر۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی، آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے۔ جی، اس رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ کو آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام ہو۔ تو اس آیت میں رحمان کے بندے کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ ویسے سارے ہی بندے اللہ تعالی، سارے انسان اللہ تعالیٰ کے ہی بندے ہیں، لیکن اس آیت میں رحمان کے بندے کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ مطلب وہ خاص بندے ہیں، اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے شریف بندے ہیں، اور خاص بندے بھی ہیں اور شریف بندے بھی ہیں۔ تو رحمان کے بندے جو ہے وہ زمین پر تکبر اور اطراعتے ہوئے نہیں چلتے ہیں، بلکہ وہ ان کے چلنے کے انداز میں نرمی ہوتی ہے، آہستگی ہوتی ہے۔ تو صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ 1671 میں ہے کہ اے لوگو تم وقار کے ساتھ چلو، کیونکہ بھاگنے میں کوئی نیکی نہیں ہے۔ اور ان سے جاہل بحث کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بس سلام ہو۔ تو جب ان کے جاہل ان کو بحث میں پھنسانا چاہتے ہیں یا ان کے ساتھ گالی گلوچ کرتے ہیں، تو رحمان کے بندے ان کو بس یہ کہہ کے نکل جاتے ہیں وہاں سے کہ تم پر سلام ہو، اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اگزامپل کے لیے ہم ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک عالم کو ہم دلائل سے چپ کرا سکتے ہیں، لیکن ایک جاہل کے سامنے ہم چاہے کتنی بھی دلائل رکھ دیں لیکن وہ چپ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ جاہل ہیں۔ اور جب ان کو دلائل دی جاتی ہے، ان کو جب بتایا جاتا ہے، تو وہ غصے میں آ جاتے ہیں اور بحث کرنے لگتے ہیں، بالکل چپ ہونے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں۔ تو رحمان کے بندے جو ہوتے ہیں وہاں سے ان کو سلام کہہ کے چلے جاتے ہیں، بس ان سے یہ کہہ دیتے ہیں کہ تم ہاں ٹھیک ہے، تم ہی صحیح ہو، میں غلط ہوں، میں یہاں سے جا رہا ہوں، بس اتنی۔ تو رحمان کے بندے وہ ہے جو زمین میں پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ کو آئے تو کہہ دیتے ہیں تم کو سلام ہو۔ جی، جزاک اللہ خیر۔ جی، بہت شکریہ سسٹر ناز کائنات۔ اگلا ہینڈ ریز ہے ہمارے پاس سسٹر شمع پروین کا، تو میں گزارش کروں گی سسٹر شمع پروین سے کہ وہ اس آیت پر ہمارے علم میں اضافہ کریں اور بتائیں انہوں نے کیا سمجھ میں آیا اس آیت میں۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، اور جاہل ان کے منہ کو آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔ آیت تو اچھی ہے کہ سورہ مومنون سے ریلیٹڈ ہے، جو ہم نے اس میں پڑھا ہے
جو صفات بتائی جا رہی تھی اس میں نیکسٹ سورہ فرقان میں ہمیں یہ ملا ہے کہ موقع کہ ہمیں اس کو اب اور ایکسپلین کریں اور اچھے سے ہم اس کو سمجھیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں بھی اپنے خاص بندوں کی صفت یعنی خوبیاں بیان کر رہا ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے دل میں اللہ کی محبت، خوف اور عاجزی ہوتی ہے. اللہ نے انہیں رحمان کے بندے کہہ کر ان کی عزت اور قربت ظاہر کی. وہ تکبر یعنی غرور نہیں کرتے. ان کی چال میں اکڑ، گھمنڈ یا خودنمائی نہیں ہوتی. وہ ایسے انداز میں زندگی گزارتے ہیں کہ دوسروں کو ان سے سکون، محبت اور بھلائی ملے. وہ لڑائی یا بحث میں نہیں پڑتے، نہ گالی کا جواب گالی سے دیتے ہیں، بلکہ وہ نرمی اور ادب سے بات ختم کر دیتے ہیں. سلام یعنی سلام سے مطلب یہاں پر کہ ہم تم سے الجھنا ہی نہیں چاہتے. جیسے کہ ایک جو بڑی بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، میں نے ان سے سنا بھی ہے، مثال کہتے ہیں کہ جھاوے سے منہ رگڑ لے اور جاہل سے منہ نہ رگڑے، کہ چپ ہونا ہی بہتر ہے، کہ زیادہ کی بحث میں نہ پڑے. اور جو بندہ سمجھدار ہوتا ہے، ایمان والے ہوتے ہیں، وہ بحث کر دینی ہے، وہ بس چپ رہتے ہیں یا پھر سلام کہہ کر وہ بات ختم کر دینا ہی چاہتے ہیں. ایسا میرے ساتھ بھی ہوا ہے. اکثر لوگوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ جو بحث کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ ہمیں گھر میں ہی مل جائیں گے اپنے ہی. بس کوئی بھی ہو، اس میں بہن بھائی کوئی بھی ہو سکتا ہے گھر میں، فیملی میں. تو جیسے ہم نے سورۃ تغابن میں بھی پڑھا تھا کہ جو ایمان اور دین کے راستے پر چلنے میں، ہمارے مشکل کے راستے آنے میں ہمارے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں. تو ایسے ہی بحث میں بھی ہمیں مل جاتے ہیں. تو اس میں بھی بس یہی کرنا ہے کہ بس چپ ہو جانا ہے، یا پھر اس کو بات ختم کر کے ادب کے ساتھ اس کو بات ختم کرنے کی کوشش ہی کریں جلد سے. تو اس طریقے سے ہم ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں، جیسے کوئی درخت ہے پھلوں کا اور لدا ہوا، اور اس پہ بچے پتھر مار رہے ہیں، لیکن وہ پھر بھی پھل ہی گراتا ہے. ایسے ہی اللہ کے سچے بندے ہوتے ہیں. لوگ ان پر جاہلوں کی طرح بات کریں، کیا گالی گلوچ کریں، بدتمیزی کریں، لیکن وہ کیا کرتے ہیں، خیر اور برکت ہی دیتے ہیں، اچھے سے ہی ان کا جواب دیتے ہیں، پھر چپ ہو جاتے ہیں. تو اس سے ہمیں سبق ملا ہے، ایک سچا مسلمان کبھی بھی تکبر، لڑائی یا فساد میں نہیں پڑتا. اگر کوئی برا سلوک کرے تبھی وہ اخلاق کے دائرے میں رہتا ہے. اللہ کو ایسے بندے پسند ہیں جو عاجزی ہو، نرم مزاج ہو اور صبر کرنے والے ہو. اور یہ نرم چال چلنے والی بات ہم نے سورہ لقمان میں پڑھی تھی، جب میں نے فرسٹ ٹائم یہ کلاس جوائن کی تھی. کافی ٹائم ہو گئی ہے، شروع میں شاید یہی چل رہی تھی سورہ لقمان. تو تب میں نے سنا تھا سورہ لقمان میں کہ اللہ کو ہی وہ بندے پسند ہے جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں. اکڑ اور گھمنڈ والے لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں. جزاک اللہ خیر. جی بالکل، جو اعتدال کا راستہ اپناتے ہیں. جی اگلا ہینڈ ریز ہے ہمارے سامنے سسٹر عائشہ کا. تو میں گزارش کروں گی سسٹر عائشہ سے کہ وہ بتائیں کہ انہوں نے کیا سمجھ آیا اس آیت سے، کیا پڑھا انہوں نے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سورہ فرقان آیت نمبر 63. رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ کو آئے تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام. اس کا مطلب یہ ہے کہ رحمان کے بندے گھمنڈ، اکڑ اور دکھاوے کے ساتھ نہیں چلتے، بلکہ آرام اور سادگی سے چلتے ہیں. وہ نہ تو کمزوری کی طرح بالکل گرے پڑے چلتے ہیں، نہ بالکل اکڑ کر، بلکہ ان کی چال میں درمیانی اور تہذیب ہوتی ہے. اور جب کوئی ناسمجھ یا بدتمیز انسان انہیں گالی گلوچ، برا بھلا یا بے ادبی سے پکارتا ہے تو وہ لڑائی جھگڑے میں الجھنے کے بجائے انہیں نرمی سے جواب دیتے ہیں. یہاں سلامہ کا مطلب ہے یا تو سلامتی کی دعا دینا یا ایسا جواب دینا جس سے فساد نہ بڑھے. یعنی وہ اپنے عقیدوں اور اخلاق کو جاہلوں کی طرح گرا کر نہیں رکھتے، بلکہ ایک سچے مومن کی طرح اونچے درجے پر رکھتے ہیں. اور اس آیت میں ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے کہ اللہ کے سچے بندے انسانیت، نرمتا اور سہنشیلتا کی مثال ہوتے ہیں. وہ نہ تو گھمنڈی ہوتے اور نہ ہی بدتمیز لوگوں کو جواب دیتے ہیں. صحیح بخاری 6114 نمبر کی حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پہلوان وہ نہیں جو کشتی لڑنے میں غالب ہو جائے، بلکہ اصل پہلوان تو وہ ہے جو غصے کی حالت میں اپنے آپ پر قابو پائے، بے قابو نہ ہو جائے. بدتمیزی اور گالی گلوچ، غصے پر قابو نہ ہونا
یہ ایک سچے مومن کی پہچان نہیں ہے، بلکہ مومن کی تو پہچان ہی ہے اس کا عمدہ اخلاق اور نرمی۔ انہی عمدہ اخلاق والوں کو اللہ نے یہاں رحمان کے بندے یعنی اپنے سچے بندے کہا ہے۔ اللہ ہم سب کے اخلاق میں نرمی اور محبت پیدا کرے۔ جزاک اللہ۔ جی آمین ثم آمین۔ ماشاء اللہ سسٹر عائشہ، آپ نے بہت ہی اچھے سے ایکسپلین کیا اس آیت کو۔ اور کوئی ساتھی جو مطالعے میں پارٹیسپیٹ کرنا چاہے اور وہ بتانا چاہیں اس آیت کے متعلق جو بھی انہوں نے اسٹڈی کی ہو، کوئی بھی ساتھی؟ سسٹر عمرانہ، جی بالکل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے اس آیت سے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا چاہتے ہیں وہ یہی بتانا چاہتے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر جو رحمان لے کر آئے ہیں، سب سے پہلے دیکھیں اللہ تعالیٰ یہاں پہ اللہ بھی لے کر آ سکتے تھے یا اور بھی کوئی صفاتی نام لے کر آ سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ رحمان کیوں لے کر آئے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود رحم بہت زیادہ کرنے والے ہیں اور رحم ہی کرنے والے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں۔ تو اللہ خود کہہ رہے ہیں کہ رحمان کے بندے وہ ہیں، ان کے رحم کرنے والا میں ہوں، اور اس رحم کرنے والوں کے جو بندے ہیں وہ بھی ویسے ہی ہونے چاہیے کہ ان کے اندر بھی یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ بھی رحم ہی کریں، وہ زمین پر بالکل بھی اکڑ کے نہ چلے۔ تو رحمان کے بندے وہ ہیں جو رحم کرتے ہیں، یعنی کہ نرمی اختیار کرتے ہیں ہر حال میں، چاہے وہ ان کی عبادتیں ہوں، چاہے وہ معاملات ہوں، چاہے عقیدے ہوں، کچھ بھی ہو وٹ ایور۔ تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ ہر معاملے میں نرمی اختیار کرتے ہیں۔ وہ جاہلوں کے ساتھ جاہل نہیں بنتے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ سامنے والا اکڑ رہا ہے تو اس سے 4 گنا کر دے، سامنے والے نے ذرا سی تیزی پکڑی تو انہوں نے 4 گنا تیزی پکڑ لی، کیونکہ اللہ بھی تو کتنا معاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، تبھی تو ہماری اتنی غلطیوں پہ پردہ ڈالتے ہیں، ہماری کمی کوتاہیوں کو معاف کرتے ہیں، آخر تک معاف ہی کرتے رہتے ہیں۔ اتنی بخشش اللہ تعالیٰ کریں گے کل قیامت میں کہ شیطان بھی کہے گا، ایک بار کو سوچنے لگ جائے گا شاید کہ میں بھی بخشا جائے۔ تو سوچے کہ کیا ہی رحم ہے اس کے دل میں کہ اس نے ایک پیدائش سے لے کر ہماری بالکل اسٹارٹنگ سے لے کے لاسٹ تک ہماری پہ رحم ہی کیا ہے۔ تو یہی چیز ہے یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ اس لیے کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں رحمان کے بندے، یعنی کہ میں خود رحم کرنے والا ہوں اور میرے بندے وہ ہیں، ٹھیک ہے، جو زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے۔ اب زمین پر اکڑ کے چلنے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھو یہ زمین ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہے اور اس میں اللہ کی مخلوق رہتی ہے، تو جو اللہ کی مخلوق کے سامنے اکڑے تو کیا ہی بات ہے۔ اور جو گھمنڈ ہے وہ تو اللہ کی چادر ہے نا، تو اس کو ہم کیسے کھینچ سکتے ہیں؟ تو اس چیز سے بہت زیادہ ڈرنا چاہیے۔ چاہے ہم عبادت کریں، عبادتوں میں بھی کئی لوگ عبادت کر کے بھی یہ کرتے ہیں، بھائی ہم تو بڑے نمازی ہیں، ہم ہو گئے جنتی، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ کئی لوگ اگر صدقہ خیرات کرتے ہیں اس میں بھی اکڑنا شروع کر دیتے ہیں، اجی ہاں تم دو گے، ہم نے اتنے لاکھ اٹھا دیے، تم سے ہو رہا اللہ راضی۔ تو وہ جو ان کا گھمنڈ کرنا ہے، وہ جو اس تو زمین پہ اکڑ کے چلنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ زمین پر اکڑ کے چلنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ اگل بگل دیکھنے والے لوگ جو ہیں وہ ان کو گھمنڈی سمجھتے ہیں، وہ یہ سوچتے ہیں کہ یہ دکھاوے کے لیے ہر چیز ہو رہی ہے ان کی، تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ان کی ہر ایک چیز میں نرمی ہوتی ہے، وہ ہر ایک چیز میں نرمی اختیار کرتے ہیں، ان کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں نا جنت میں سب سے پہلے وہ لوگ داخل ہوں گے جن کے دل سب سے زیادہ چڑیا کی طرح نرم ہوں گے، اتنے نرم دل ہوتے ہیں ان کے، وہ ذرا سی دیر میں پگھل جاتے ہیں۔ تو نرم دل والوں کی جو صفت ہے یہ بھی بہت اچھی ہے، وہ بھی رحمان کی، کیونکہ اللہ بھی تو ایک آنسو سے پگھل جاتا ہے۔ سوچے پوری زندگی گناہ کرتا ہے انسان لیکن ایک آنسو سے معاف کر دیتا ہے، ایک بار وہ کہتا ہے اللہ لا الہ الا اللہ، تمام گناہ معاف۔ تو اللہ خود رحمان ہے اور بندوں سے بھی یہی چاہتا ہے کہ وہ بھی رحم دل بنے، اکڑے نہیں، اپنی ذات کو اتنا اونچا نہ سمجھے کہ پھر اکڑ میں یہی چیز ہوتی ہے کہ وہ چیز بڑھوتری ہوتی چلی جاتی ہے، شیطان اور بڑھاتا ہے اور بڑھاتا ہے، بڑھا بڑھا کر وہ ایک دن اس کو بالکل ہی کفر کی طرف لے جاتا ہے۔ تو ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ اکڑنا، بدتمیزیاں کرنا، بد اخلاقیاں کرنا، تیز آواز میں بات کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی سیرت تھی، وہ بات کس طریقے سے کیا کرتے تھے؟ بالکل نرم، یعنی کہ کوئی ایسی بات بھی ہو جس سے نا کہ سامنے والے کو قتل کر دیا جائے اس بات کا، اپنی ذات کے لیے تو انہوں نے کبھی کسی سے بدلہ ہی نہیں لیا، حق کے لیے لڑے جب لڑے۔ یہاں تک کہ ایک حدیث گزرتی ہے کہ ایک شخص آئے ان کے پاس میں اور انہوں نے ان سے زنا کی اجازت مانگی کہ یا اللہ کے رسول میں زنا کرنا چاہتا ہوں، مجھے اجازت دے دے۔ تو سارے صحابہ بھڑک اٹھے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، اور وہ بھی کس مجلس میں کرنے کے لیے بیٹھے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسا نہیں کہ وہ اکڑے یا چیخے یا چلائے، مڑے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور پھر ان کو بالکل نرمی سے سمجھایا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو تمہاری ماں کے ساتھ ہو تو وہ تمہاری بہن کے ساتھ ہو تو انہوں نے کہا میں اللہ کے رسول میں سمجھ گیا۔ اگر وہ اس ٹائم پہ
اگر عقل دکھاتے تو کیا وہ سمجھتے؟ اور آپ نے یہ چیز دیکھی بھی ہوگی کہ جہاں پر عقل آ جائے یا آواز میں تیزی آ جائے یا عبادتوں پہ گھمنڈ آ جائے یا پیسے پہ گھمنڈ آ جائے یا شکل صورت پہ گھمنڈ آ جائے، کسی بھی چیز پہ گھمنڈ آ جائے، تو اللہ تعالیٰ اس چیز کو پھر ختم کرنا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ علم ہو، کیونکہ ہر ایک چیز کس کی طرف سے؟ رحمان کی طرف سے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کو نرمی سے ہی لے لیں۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر فرمائے کہ رحمان کے بندے تو وہ ہیں جو زمین میں بالکل عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، عاجزی اختیار کرتے ہیں، چاہے وہ والدین کے ساتھ ہو، بھائی بہنوں کے ساتھ میں ہو، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ میں، عاجزی اختیار کرو، جھک جاؤ نرمی سے، کیونکہ جھکنے والی جو چیز ہوتی ہے نا وہی کامیاب ہوتی ہے، جو اکڑ کے چلتے ہیں نا وہ تو توڑ دیے جاتے ہیں۔ جہاں آپ جھکے، جہاں آپ پولائٹ ہوئے، جہاں پر آپ نے عاجزی اختیار کری، جہاں آپ گھٹنوں پہ آ گئے، تو آپ یہ نہ سوچے کبھی بھی کہ ہم گھٹنوں پہ آ رہے ہیں تو کوئی ہمارا کیا ہے، تو ہم نیچا ہو جائیں گے یا ہمیں دنیا کچھ برا کہے گی، ایسا کچھ نہیں۔ جو جتنا زیادہ جھکتا ہے اللہ کے احکامات کو مان کر اللہ کی رضامندی کے لیے، وہ اتنا زیادہ بلند ہوتا ہے اللہ کی نظر میں۔ پیسہ ڈزنٹ میٹر، کوئی میننگ نہیں ہے پیسے کی اللہ کی نظر میں۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بھر بھر کے دیتا ہے۔ فرعون کے پاس بہت پیسہ تھا، حامان کے پاس بہت پیسہ تھا، کام نہیں آیا کیونکہ زمین میں عقلیں، کیا کہتے ہیں، انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ تو پیسے نے اس کو اس طرح اندھا کر دیا تھا کہ وہ خود کو رب ماننے لگا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں پہ غور و فکر کریں، اور زمین میں اکڑ کے چلنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم بالکل عاجزی اختیار کریں، بالکل نرم ہو جائیں، سب سے اس طریقے سے کہ ہماری ذات کچھ نہیں ہے، ہم کچھ کر نہیں سکتے۔ سوچے نا اللہ کا خون ہے وہ جو ہمارے اندر بستا ہے، اگر وہ نکل جائے، وہی آنکھیں ہیں، مردے کی وہی آنکھیں رہتی ہیں، وہی ہاتھ رہتے ہیں، وہی پیر رہتے ہیں، کچھ کام کر پاتا ہے کیا وہ؟ کیونکہ اس میں سے نکل گیا نا، اللہ کا حکم نکل گیا، روح نکل گئی، روح نکلنے کے بعد میں کیسا ہے وہ؟ تو وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ یہ روح، یہ اللہ کا حکم، اللہ جب پوری کرے گا وہ نکل جائے گی، پھر میں کیا کروں گا؟ تو اسی لیے آج وقت ہے، جب تک توبہ کے دروازے بند نہیں ہوتے، ہمیں چاہیے کہ ہم عاجزی اختیار کریں اور اللہ سے بھی معافی مانگیں اور اس کے بندوں سے بھی معافی مانگیں، اور جھک کر اپنے سارے کاموں کو اختیار کریں۔ دوسرا یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب ان کا سامنا جاہلوں سے ہوتا ہے، جاہل دیکھو ظاہر جاہل وہ نہیں ہے کہ جو بالکل ہی پڑھے لکھے نہ ہو، نعوذ باللہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز بہت زیادہ رائج ہے کہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں وہ جاہل نہیں، ایسا نہیں ہے۔ میں نے دیکھے کہ جن کو بہت زیادہ علم بھی دیا نا اللہ تعالیٰ نے، وہ بھی جاہل تھے، فرعون بھی جاہل ہی تھا، ٹھیک ہے، علم تو ابلیس کے پاس بھی پہنچ جاتا تھا لیکن اذہان نہیں تھا۔ اگر اس کے پاس یہ چیز ہوتی تو وہ یہ چیز سمجھ پاتا کہ جو حکم دے رہا ہے وہ کتنی بڑی ذات ہے، پھر وہ جھکتا، تو وہ جھکا ہی تو نہیں نا، جب وہ جھکا نہیں تو پھر کیا ہوا؟ تعمر کے لیے لعنت کو توق پڑ گیا گلے میں نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کو سوچیں کہ یہ جو ہمارے ہاتھ پیر کام کر رہے ہیں، جن سے ہم کما رہے ہیں، یا جن سے آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، جن سے ہم آکسیجن لے رہے ہیں، جس زندگی جو ہماری چل رہی ہے، یہ صرف ایک اللہ کا حکم ہے کہ وہ اس کو کب تک چلانا چاہتا ہے۔ وہ جس دن ایک حکم کرے گا نا روح کو کہ نکل جا، اس دن پھر تم چل کے دکھانا، پھر تم اکڑ کے دکھانا، پھر تم، پڑھا تھا نا ہم نے پیچھے کہ پنڈلی سے پنڈلی مل جائے گی، اس وقت انسان سوچے گا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو ہمیں ان سب چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے اور خود سوچنا چاہیے کہ اگر ہم آج اکڑ رہے ہیں یا پھر گھمنڈ کر رہے ہیں کسی چیز پر، تو کیوں ہی کر رہے ہیں؟ کیا ہے آپ کے پاس؟ مٹی سے بنا ہوا انسان کل مٹی میں مل جائے گا، کیڑے کھا رہے ہوں گے اس کو، یہ ہے ہماری اثر، اور ہم اکڑتے ہیں ان چیزوں پر۔ تو ہم بات کر رہے تھے جاہلوں کی، دیکھیے بظاہر جاہل وہ نہیں ہوتا جو جس کے پاس علم نہیں ہے، ایجوکیشن نہیں ہے، وہ کبھی کالج نہیں گیا، وہ کبھی اسکول نہیں گیا، یا اس کے پاس ایسی کوئی نالج نہیں ہے۔ جاہل وہ لوگ ہیں جو بظاہر علم رکھتے ہیں لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے بصیرت کی آنکھیں ہی نہیں دی، ان کو وہ کان ہی نہیں دیے کہ ان تک حق پہنچے، ان کو وہ دل ہی نہیں دیا گیا کہ جس میں حق سما سکے، ان کو وہ ذہن ان کے پہنچتے ہی نہیں اس ذات تک کہ ان کو حق سمجھ میں آ جائے۔ آج بہت سے موٹیویشنل اسپیکر ایسے ہیں کہ وہ 1 منٹ میں کسی کو بھی موٹیویٹ کر دیتے ہیں لیکن ان کو دین سمجھ نہیں آتا۔ کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بصیرت کی آنکھیں ان کی کھولی ہی نہیں نا۔ سورہ بقرہ کی شروع کی آیتوں میں آتی ہے نا کہ وہ اندھے ہیں، وہ بہرے ہیں، ان کی آنکھوں پر پردے ہیں، ان کے کانوں پر مہر لگی ہوئی ہے۔ کیوں؟ اسی لیے نا کہ ایسا نہیں کہ حق بات پہنچتی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے حق بات ہر کسی تک پہنچائی ہے، اور اتنی عقل و صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہر کسی کو دی ہے کہ اگر نہ بھی پہنچے تو ہم خود پڑھ سکتے ہیں اس چیزوں کو، ہم ایسی لوگوں کی مجلسوں میں بیٹھ سکتے ہیں۔ اللہ حکم دیتے ہیں نا قرآن میں کہ اگر تم نہیں جانتے تو علم والوں کے سے پوچھ لو، اگر تمہیں نہیں معلوم ہے کوئی چیز تو علم والوں کے پاس جاؤ نا، ان سے پوچھو، وہ آپ کو حق بات بتائیں گے۔ تو جاہل بظاہر وہ نہیں ہے جن کے پاس ایجوکیشن نہیں ہے، جاہل وہ ہے جو ایجوکیٹڈ بھی ہے
آج کا معاشرہ کیسا ہے؟ ہمارا بہت زیادہ ایجوکیٹڈ ہے الحمدللہ. آج ہر گھر میں آپ کو بہت پڑھے لکھے لوگ ملیں گے، چاہے وہ دینی اعتبار سے ہو اور دنیاوی اعتبار سے بھی. دینی اعتبار سے بھی ہمارے گھروں میں عالم مل جائیں گے، لیکن جہالت وہیں کی وہیں ہے. عالم گھر کے اندر ہے لیکن بے پردگی بھی اچھی خاصی ہے. عالم گھر کے اندر ہے، عالمہ گھر کے اندر ہے، لیکن ناچ گانے وہی ہیں. کیوں ہیں؟ کیوں ہم دین پر بالکل پیبست نہیں ہو پا رہے؟ ہمارے ذہنوں میں یہ چیز کیوں نہیں گزر رہی؟ کیوں؟ کیونکہ ہم پڑھے لکھے جاہل ہیں. ہم نے وہ جہالت اس بیس پہ اپنا لی کہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں نا وہ ہمیں پسند آنے لگی. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے جاہل بالکل بھی نہ بنیں. اگر ہمیں علم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے تو ہم اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. عملی تو نہیں ہے آج کے ٹائم پہ. تو یہی کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ جب وہ جاہلوں کے پاس سے گزرتے ہیں، یعنی کہ ایسے لوگوں کے پاس سے گزرتے ہیں، آج ہم کیا سوچتے ہیں، نہیں وہ تو بہت پڑھا لکھا ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ انجینئر ہے، وہ پی ایچ ڈی کر رکھی ہے اس نے، وہ پروفیسر ہے، یہ ہے وہ ہے، تو وہ تو بہت ہی اچھا ہوگا. ایسا نہیں ہے. میں نے کہا نا جاہل بظاہر اللہ کی نظر میں وہ نہیں ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے. جاہل وہ ہے جو سب کچھ علم اس کے پاس ہوتے ہوئے بھی وہ ایکسیپٹ نہیں کرتا حق کو. جن کے دل نہیں بنایا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ایکسیپٹ کرے حق کو، وہ ان کو بصیرت کی آنکھیں نہیں دی گئی کہ وہ حق کو پہچان سکے. ان کے کانوں تک حق پہنچتا ضرور ہے لیکن وہ ان کا ذہن، ان کا دل ایکسیپٹ نہیں کرتا ان چیزوں کو. وہ خود ہی اپنی غفلتوں میں پڑے رہتے ہیں، اپنی بنائی ہوئی چیزوں میں پھنستے رہتے ہیں. تو یہ وہی بات ہو رہی ہے یہاں پر. جب ان لوگوں سے بحث و مباحثہ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنے پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں، وہ سامنے والے کی بات نہیں سنیں گے. اگر آپ ان کو صحیح بات بتائیں گے تو وہ کہیں گے اجی ہاں ہم نے تو ایسا کبھی نہیں دیکھا، ہمارے بزرگ تو ایسا کب سے کرتے ہوئے آئے، ایسا تو نہیں ہوتا، یہ نئی بات بتا رہے. مطلب آپ بتائیں گے ان کو قرآن و حدیث کی بات، آپ بتائیں گے ان کو حق بات، آپ بتائیں گے ان کو صحابہ کی بات، آپ بتائیں گے ان کو سنت، آپ بتائیں گے ان کو کتاب اللہ کی بات، لیکن وہ کیا کہیں گے، اجی ہاں ہمارے بزرگوں نے تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں، آپ پتہ نہیں کہاں سے نئی بات بتا کے لے آئے. آپ بتائیے نا، ان کو بتائیے کہ بہن کا اتنا حصہ ہے، باپ کا اتنا حصہ ہے، ماں کا اتنا حصہ ہے آپ کی زمین میں، بتائیے نا. ایک منٹ میں کہیں گے یہ نئی باتیں پیدا کر رہے ہیں، ہوتے ہی نہیں لڑکیوں کے حصے. آپ کہلوا دیں، آپ میں 90 اگر میں کہوں نا 100% میں سے آپ 75% لوگوں کو بھی نہیں معلوم ہوگی صحیح صحیح والی بات. تو کیوں نہیں پتا؟ کیا پڑھے لکھے نہیں ہیں؟ لیکن وہ کیوں؟ اپنا ایک لالچ ہے اس کے اندر کہ اگر ہم نے یہ بات معاشرے میں عام کر دی. عالم کیوں نہیں بتاتے؟ کیوں ان کو بتانی چاہیے نا یہ ساری باتیں، کیوں نہیں بتاتے؟ وہ کیوں جہنم میں جان بوجھ کر گروا رہے ہیں ان لوگوں کو؟ بڑے بڑے لوگوں کو شامل کیا جاتا ہے جب جائیداد کا بंٹوارا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے گاؤں کے بڑے بہت بہت بڑے ہوتے ہیں، سب کو معلوم ہوتا ہے. اور اس مسجد میں امام بھی تو ہوتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے وہ جاہلوں کی مسجد ہوگی وہاں پر، ایسا نہیں ہے. امام ہوں گے نا، عالم ہوں گے نا، ان کو معلوم ہوگا نا کہ کس طریقے سے بٹنی چاہیے زمین. تو پھر کیوں نہیں بٹواتے اس طریقے پہ؟ وہ مطلب وہ بھی تو حق چھپا رہے، حق چھپا رہے ہیں. کیوں ڈر رہے ہو جب اللہ نے تمہیں حق دے دیا؟ تو یہی چیز ہے کہ اور جاہل کیا کرتا ہے، جاہل کو جب آپ بتانے جاؤ گے تو وہ آپ سے کرے گا بحث، تگڑی والی بحث کرے گا. اور اگر وہ اپنی بحث میں نہیں جیت پایا تو یہ کوالٹی ہوتی ہے ان کی، وہ آپ سے دشمنی باندھ لے. پھر وہ ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آپ کو ٹون کسیں گے، آپ کو تانے ماریں گے، آپ کی ہر ایک حرکت پہ نظر رکھیں گے، اور وہ کوشش یہ کرتے رہیں گے کہیں سے ایک پوائنٹ مل جائے تو ہم معاشرے میں اس کو پورا بدنام کر دیں. تو ان سب چیزوں کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ جب وہ جاہلوں کے پاس سے گزرتے تو وہ ان سے لگتے ہی نہیں، وہ ان سے بحث و مباحثے میں نہیں پڑتے، وہ ان سے بالکل بات چیت زیادہ نہیں بڑھاتے. وہ ان کو کیا کہتے ہیں، سلام، دور سے ہی کہتے ہیں سلام. جیسا ایک کہاوت ہے نا کہ بھیا تیری میری دور سے ہی اچھی ہے، سلام بھیا سلام بھیا، بس سلام دعا رکھو چھٹی کرو. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھیں گے ہی نہیں حق بات. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل ایسے بنائے ہی نہیں ہے کہ وہ حق بات کو سمجھ. تو ہمیں چاہیے کہ پہلی بات تو ہم عاجزی اختیار کریں، رحم کرنا سیکھیں، اپنوں پہ رحم کریں، یتیموں پہ رحم کریں، غریبوں پہ رحم کریں، اپنے پیڑ پودوں پہ بھی رحم کریں، اپنے جو یہ پرندے ہوتے ہیں ان پہ رحم کریں. رحم کریں. آپ کے دل میں یہ رحم ہونا چاہیے کہ آپ کا دل مچل جائے ایسی چیزوں کو دیکھ کر کہ یہاں کیا ہونا کیا چاہیے تھا وہ کیا رہا. اگر ایسا بات نہیں ہے نا تو آپ ٹٹولیں اپنے آپ کو، اپنے آپ میں سرچ ماریں کہ کہاں کمی رہ گئی، کیوں میرا دل نہیں پسیج رہا ہے اس جگہ پر جہاں پسینا چاہیے تھا، کیوں میرا ہاتھ نہیں کھل رہا، میرا ہاتھ پیسے کے لیے کیوں نہیں کھل رہا اس جگہ جس جگہ کھلنا چاہیے تھا، کیوں میرا ذہن اجازت نہیں دے رہا کہ میں یہاں بیچ میں بولوں. کہا نا امر بالمعروف اور نہیں انل منکر، کتنے لوگ کرنے والے ہیں؟ سب سے کم تر درجہ ہے کہ تم نیکی کا حکم کرو اور برائی سے روکو. اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو ہاتھ سے روک دو، زبان سے روک سکتے ہو زبان سے روک دو، ہے نا، پیسے سے روک سکتے ہو پیسے سے روک دو، اپنی ہمت سے روک دو، جس سے مرضی سے روک دو. اگر نہیں بھی روک سکتے تو دل سے اس کو برا مانو. کیا ہم آج سے دل سے برا مان رہے ہیں؟
کیا ہماری بیٹیاں آج جو ٹک ٹاک پر اتنی ویڈیوز وغیرہ بنا رہی ہیں، کھلی پڑی ہیں ایک دم، کیا ہمارے دل میں ذرا احساس ہے اس چیز کا؟ ہماری جو نسلیں ہیں وہ بربادی کی طرف جا رہی ہیں. یہود و نصارہ نے سب کچھ پھیلا کر تمہارے بچوں کے ہاتھوں میں دے دیا. وہ 8 8 گھنٹے وہ پب جی وغیرہ کھیلتے ہیں. کلام کہاں ہے ان کے پاس؟ بتائیں. مسجدیں خالی پڑی ہیں، فجر میں 4 لوگ نظر آتے ہیں. کہاں ہے؟ کہاں ہے مومن؟ کہاں ہے نمازی؟ تو پھر جب دل ایسے ہو جائیں گے تو شیطان تو خوش ہو گئی. شیطان کو ہم نے پوری طریقے سے خوش کر دیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم عاجزی اختیار کریں، اللہ کے حکم کو پورا کریں، اور وہ بھی عاجزی کے ساتھ کریں. اس میں بھی ہمیں گھمنڈ نہیں کرنا کہ ہم تو 5 وقت پڑھتے ہیں، بھائی وہ تو پڑھتا ہی نہیں. ہمیں اس چیزوں میں عاجزی اختیار کرنی ہے. یہ نہیں سوچنا کہ ہم تو بڑے خوبصورت ہیں، بھائی ہم تو بڑے ہمت والے ہیں، ہمیں اللہ نے بڑی طاقت دے دی، ہم تو جم بھی جاتے ہیں، ہم تو ڈولے شولے والے. بھائی نہیں، بھائی نہیں، یہ سب دیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہے. وہ 1 سیکنڈ کے اندر چھیننے پہ قدرت رکھتا ہے. ابھی دیکھیں نا کتنے سیلاب آئے. دیکھیں پنجاب میں، دیکھیں کیا حال چال ہے. آپ وہاں دیکھیں پاکستان میں دیکھیں کیا حال ہے. ہماری انڈیا میں ہی دیکھ لیں پہاڑوں کی طرف کیا حال ہو رہا ہے. کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں یہ بادل پھٹ رہے؟ کیوں یہ عذاب آ رہے ہیں؟ کیوں؟ کبھی سوچا ہم نے؟ کیونکہ ہم اپنے اپنے میں مست ہو گئے. ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم تک نہیں پہنچے گی، جو ان تک پہنچ رہی ہے وہ ہم تک نہیں پہنچے گی. لیکن یہ چیز بھول جاتے ہیں کہ جو ان تک جب عذاب نازل ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، تو عام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا جب عذاب نازل ہوتا ہے تو وہ عام ہوتا ہے. پھر جب اٹھایا جاتا ہے تو پھر الگ کیے جاتے ہیں وہ بندے کہ یہ بدکار تھے اور یہ ایماندار تھے، یہ ایمان والے تھے. اس ٹائم کی بات الگ ہے. لیکن جب عذاب نازل ہوگا تو وہ سب کے اوپر نازل ہوگا. یہ نہ سمجھیں ہم کہ ہم بچ جائیں گے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم امر بالمعروف کرتے رہیں، وہ بھی عاجزی کے ساتھ، گھمنڈ نہیں. اور زمین پر عقل کا چلنے کا یہی مطلب ہے کہ وہ بالکل زمین پہ عاجزی اختیار کرتے ہیں، دنیا والوں کے ساتھ عاجزی اختیار کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ عاجزی اختیار کرتے ہیں. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہی رویہ اپنائیں. سیکنڈ تھنگ، ہم کبھی بھی کسی جاہل کے منہ نہ لگے. ہمیں معلوم ہے ہمارا صراط المستقیم کیا ہے. یہ سب کو معلوم ہے. ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ میں بیڈ سے اگر گرا نا تو میرے چوٹ لگے گی. تو وہ گرتا نہیں ہے، وہ کسی کو ڈھونڈتا ہے، وہ کسی کو پکارتا ہے کہ مجھے اتار دو یہاں سے. جبکہ وہ 1 سال کا ہوتا ہے، اس میں اتنی عقل نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کو ذہن دیا ہے نا. جانوروں کے اندر بھی یہ ذہن ہوتا ہے کہ وہ اونچی چیز سے نیچے نہیں کودتے. انہیں پتا ہے میں مر جاؤں گا، گر جاؤں گا، چوٹ لگ جائے گی. تو پھر کیا ہمارے اندر بھی عقل نہیں ہے جو عقل سلیم لے کر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھیجا؟ بس ہم نے اپنی عقلیں کھولی نہیں ہے. ہم نے اپنا وقت ضائع کر دیا لگو بات. ہم نے اپنی زندگی کا آدھے سے زیادہ وقت نکال دیا بیکار کی باتوں میں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان چیزوں پہ غور و فکر کریں، اللہ کی عاجزی اختیار کریں. اور جب ایسے لوگ ہمارے پلے پڑ بھی جائیں، کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم چاہ کر بھی ایسے لوگوں سے نہیں بچ سکتے جو ہمارے گھر میں ہی ہوتے ہیں، ہمارے پڑوسوں میں ہوتے ہیں، ہمارے اگل بغل میں ہوتے ہیں، ہمارے کلاسز میں ہوتے ہیں، ہمارے کالجز میں ہوتے ہیں، جو چاہ کر ہمیں زبردستی ہمیں چاہتے ہیں کہ اس میں پن کریں تو ہم پھر اس سے لگیں اور 4 آدمیوں میں بات نکلے اور پھر ہم اس کو ذلیل کریں. بہت لوگ ملیں گے آپ کو دنیا میں ایسا. تو ان لوگوں سے کیا کرنا ہے؟ آپ نے زیادہ بات چیت نہیں کرنی. بس سلام دعا کی، آپ کو پتہ چل جائے گا. دیکھو انسان کی جو ایک لفظ نکلتا ہے نا اس کے منہ سے، اگر وہ ایک بات بولے گا نا، اس سے آپ اس کا علم جان سکتے ہیں کہ اس کے اندر کتنا ہے. اگر آپ واقعی علم رکھنے والے ہیں، ادروائز وہ کتنی بات کرے آپ نہیں سمجھ سکتے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پرکھ لیں نا، دیکھ لیں ہم کہ یہ ہے بھی اس لیول کا. اگر تم اس کے ساتھ 1 گھنٹہ برباد کر رہے ہو بحث و مباحثہ میں، کیا اس کو کچھ سمجھ میں آئے گا بھی؟ اگر نہیں آئے گا تو کیوں برباد کر رہے ہو؟ اللہ نے تو نہیں کہا یہ. اللہ نے کہا جو سمجھے گا اسے سمجھا دو، ہے نا. سمجھانا ایمان والے کو نفع دیتا ہے، اس لیے سمجھاتے رہو. لیکن ایک پتھر ہے جو بالکل چکنا ہے، اس پہ فرق ہی نہیں پڑنا. آپ کیوں اس کے ساتھ اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ آپ اس کے لیے کچھ نرم دل کے لوگ ڈھونڈیے. آپ ایسے لوگوں کو تیار کیجیے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے اس کے لیے، ان سے بھی کروائیے. تو ایسے لوگوں سے بحث نہ کریں بالکل بھی، بس ان کی سلامتی کی دعا کریں اور آگے چلیں. ان آیتوں سے یہی کنکلوژن نکلتا ہے. بس اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. جی بہت شکریہ، بہت شکریہ اتنا پیارا اس آیت پر ہمارے سامنے اس کی ڈیفینیشن ہمیں سمجھانے کے لیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل میں لانے کی بھی توفیق عطا کرے. تو اب کیونکہ ٹائم ہو چکا ہے، اس آیت کا کنکلوژن اب آگے ہی رہے گا، یعنی کہ کل اس آیت کو کنکلیوڈ کر دیا جائے گا انشاءاللہ.